معزز حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میں پیغامات کا جواب، تعلقات کی بقا کا تقاضا، اس موضوع پر کچھ باتیں ملاحظہ فرمائیں۔ اس موضوع یا عنوان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے فون میں جو میسیجز آتے ہیں، چاہے وہ نارمل میسیج ہو یا واٹس ایپ سے موصول ہونے والا میسیج ہو، اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ توجہ دیتے ہوئے اس کا جواب دینے کی ضرورت ہے۔ میسیجز کو دیکھنا اور اس کا جواب دینا کتنا اہم اور ضروری ہے، اسلامی لحاظ سے اور اخلاقی لحاظ سے اور سماجی لحاظ سے، اور جوابات نہ دینا کس قدر نقصان دہ ہے، یہ تفصیل آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ انسانی تعلقات کی بنیاد توجہ، خیال اور احترام پر قائم ہے۔ آج کے دور میں جب رابطے کے ذرائع پہلے سے کہیں زیادہ آسان ہو گئے ہیں، ایک مختصر سا پیغام بھی تعلقات کو مضبوط بنانے یا بگاڑنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ میسیجز دیکھ کر بھی جواب نہیں دیتے، چاہے پیغام کتنا ہی ضروری ہو، وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ بظاہر یہ ایک معمولی بات لگتی ہے، لیکن در حقیقت یہ دوسروں کے لیے سخت تکلیف دہ ہوتی ہے، اور بعض اوقات میسیج بھیجنے والی شخصیت کی بھی توہین ہوتی ہے۔ میسیج بھیجنے والا یہ سمجھتا ہے کہ مجھے نظر انداز کر دیا گیا ہے، خود کو غیر اہم اور بے وقعت سمجھنے لگ جاتا ہے۔ جو شخص آپ کو پیغام بھیجتا ہے وہ آپ پر اعتماد کر کے اپنی بات کہتا ہے، اس کا جواب نہ دینا گویا اس کے جذبے کو نظر انداز کرنا ہے۔ یہ رویہ تعلقات کو کمزور کرتا ہے اور دلوں میں دوری پیدا کرتا ہے۔ ہر رشتہ، چاہے وہ دوستی ہو، رشتہ داری ہو یا کام کا تعلق، ذمہ داری مانگتا ہے۔ پیغام کا جواب دینا صرف ایک کلک کا معاملہ ہے، لیکن یہ کلک دوسرے کے دل میں خوشی، تسلی اور اعتماد پیدا کر دیتا ہے۔ غلط فہمیاں جنم لے لیتی ہیں، تعلقات کی مٹھاس کم ہو جاتی ہیں۔ ہمارے دین نے بھی دوسروں کی بات کا جواب دینے کی تعلیم دی ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں سلام کیا جائے تو بہتر طریقے سے جواب دو یا کم از کم ویسا ہی لوٹا دو۔ یہ تعلیم صرف سلام کے بارے میں نہیں، بلکہ ہر طرح کی بات چیت اور پیغام رسانی پر بھی صادق آتی ہے۔ اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگر فوراً جواب دینا ممکن نہ ہو تو مختصر سا میسیج بھیج دیں، ابھی مصروف ہوں، بعد میں تفصیل سے جواب دوں گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، بے شک تیرے رب کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے گھر والوں کا بھی تجھ پر حق ہے، تو ہر حق والے کو اس کا حق ادا کر۔ بعض روایتوں میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، بے شک تمہارے مہمان کا اور تم سے ملاقات کے لیے آنے والے کا بھی تم پر حق ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ خط یا میسیج کو پڑھنا اور اس کا جواب دینا بھی اس حدیث کے تحت داخل ہے۔ لہذا غیر اہم مصروفیات کو ترجیح دے کر اور خط یا میسیج کا جواب نہ دے کر خط یا میسیج بھیجنے والوں کا دل نہ دکھائیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کی ایک چھوٹی سی توجہ کسی کے دل کو بہت خوش کر سکتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے
کہ پیغامات کو نظر انداز کرنا دراصل تعلقات کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے۔ جواب دینا اخلاق، محبت اور عزت کا تقاضا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رشتے مضبوط ہوں اور دلوں میں اعتماد قائم رہے تو ہمیں دوسروں کی بات کا جواب ضرور دینا چاہیے، چاہے وہ ایک جملہ ہی کیوں نہ ہو۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔